حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے دروازے کو برابر کھٹکھٹاتی رہو۔ عرض کیا کیسے؟ فرمایا بوک اور کنات کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، خوراک، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، رہائش، کتنی سادگی تھی آپ کی زندگی کے اندر۔ آپ وہی لباس اور پوشاک استعمال کرتے تھے جو عام طور پر اس معاشرے کے اندر یا لوگ یا صحابہ کرام جو ہے وہ پہنتے تھے۔ کوئی خاص قسم کا جو ہے وہ لباس یا خاص قسم کی وضاقت آپ نے لوگوں سے ہٹ کر اختیار نہیں کی ہوئی تھی۔ ایک تہہ بند بھی آپ باندھتے تھے اور کرتا استعمال کرتے تھے، سر پر ٹوپی یا عمامہ بھی رکھتے تھے، اس کا رنگ سیاہ بھی ہوتا تھا، سفید بھی ہوتا تھا، اور کبھی کبھار آپ نے ہرے رنگ کی پگڑی بھی استعمال کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ کسی جبے اور دستار اور خاص قسم کی عبایا اور مطلب یہ ہے کہ خاص قسم کی نشست کے اوپر بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی ایک نمایاں حیثیت تھی۔ ایسا نہیں تھا، نمایاں تو وہ تھے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرتبہ اور مقام، لیکن زندگی میں سادگی یہ تھی، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر گل مل کر جو ہے وہ رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے کپڑے پھٹے تھے تو خود مرمت کر لیتے، جوتا مبارک خود مرمت کر لیتے، گھر کے اندر خواتین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے، گھر کی صفائی کے اندر ہاتھ بٹاتے۔ اللہ اکبر۔ جی ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اسوہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی کے اندر یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ انکساری یہ پائی جاتی ہے ہماری زندگی کے اندر؟ کتنے تکلفات ہماری زندگی کے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کا بچھونا اور آپ کا بستر بھی بالکل سادہ ہوتا تھا۔ آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں لوازمات زندگی کتنے ہوتے تھے، ایک لوٹا ہو گیا، مشکیزہ ہو گیا، گھڑا ہو گیا، پیالہ ہو گیا اور چند برتن ہو گئے، اور آپ کا جو بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان کی ایک چارپائی اور اس کے اوپر ایک ہاتھ ٹاٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، دری وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے۔ جی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بان کی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، جب اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم مبارک پہ اس بان کی رسیوں کے داغ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی اچھا سا بچھونا تو جو ہے وہ لے لیں۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ مسافر اور اجنبی جو ہے وہ کہیں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو وہاں لمبے چوڑے منصوبے نہیں بناتا، جی بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بازو کو ہی تکیہ بنا کر اٹھتا ہے اور پھر آگے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جی آپ کی خوراک کتنی سادہ تھی، جی قناعت کی زندگی تھی، کھانے میں ملیدہ اور شوربے والا سالن، ستو اور جو کی روٹی، کبھی چھنا ہوا آٹا جو ہے اس کی روٹی استعمال نہیں کی، کھجور اور دودھ وغیرہ، اور سبزیوں میں کدو آپ کی پسندیدہ خوراک تھی۔ کبھی کبھی پورا مہینہ گزر جاتا اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے گزر اوقات ہوتی تھی؟ میں یہ کبھی کھجور کھا لیا، کبھی ستو کھا لیے، کبھی جو ہے وہ دودھ پی لیا، اسی کے اوپر گزر اوقات ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عموماً نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام بیت کے روزے، تو مہینے میں یہ کتنے روزے ہو گئے؟ جی 8 اور 3 11 تو یہ روزے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جی تو کبھی کبھی وہ پیر اور جمعرات بیچ میں آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ 1 2 اوپر نیچے ہو جائیں گے، اور کبھی آپ گھر میں آتے اور کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ اچھا میں نے روزے کی نیت کر لی، سبحان اللہ۔ جی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دنیا میں سے اتنا تو قبول کر لیجئے جو جسمانی قوت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری اور کافی ہو۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا دنیا سے مجھے کیا لینا دینا، میرے پیشرو انبیاء اور رسول اس سے بھی کم پر گزارا کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے دروازے کو برابر کھٹکھٹاتی رہو۔ عرض کیا کیسے؟ فرمایا بوک اور کنات کے ذریعے سے۔
سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو کپڑا پرانا ہو جائے تو اس کو پھینکنا نہیں، اس کو مرمت کر کے، اس کی سلائی کر کے، اس کو درست کر کے اس کو پہننا، اور امیروں کی مجلس میں مت بیٹھنا جی، اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی سادہ زندگی تھی، آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، طرز معاشرت، طرز زندگی، گھریلو زندگی، بالکل اس کے اندر سادگی تھی۔ آج ہم تکلفات میں پڑ گئے ہیں، لوازمات زندگی کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سادگی اور قناعت والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔